اپنے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا دیکھا ہے، کیونکہ آپ ہندو بھائی، ہمارے مسلمان بھائی کے آباء و اجداد اور ہمارے ہندو بھائی کے آباء و اجداد نے یہ آج آپ کمر ہٹی کے اس سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ ہندوستان، یہ بھارت جو بنا ہے، آپ کے آباء و اجداد اور ہمارے آباء و اجداد نے بنایا ہے۔ اور میں اپنے ہندو بھائیوں کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ ہم مسلمان ہند اپنی وفاداری کے میں اولین صف میں کھڑے رہتے ہیں۔ میں آج بھی اپنے ہندو بھائیوں کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ آج بھی ہر مسلمان اپنے ہندو بھائی کو سینے سے لگانا چاہتا ہے، کیونکہ تمہارے اور ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو آزادی دلائی جب انگریزوں نے اس ملک کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ لیا تھا، اور آج کمر ہٹی نے جس فلیگ کو، ہمارے ہندوستان کے جھنڈے کو یہاں لگایا ہے، وہ بھی ایک مسلمان تھا، اور اس میں پوری تائید ہمارے ہندو بھائی کی تھی۔ لیکن ہمارے اس ہندو بھائی کے اندر، یاد رکھیں، جو پیور ہندو ہوتا ہے، جو رام بھگت ہوتا ہے، رام مریادم پرشتم تھے، اور رام کو ماننا والا کبھی آتنکوادی، کبھی دیش دروہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا تو اسی اندر میں ہمارا ایک سنگٹھن ہندوستان میں بنا تھا، جس کو کہتے ہیں آر ایس ایس۔ یہ وہ آر ایس ایس ہے، جب ہم ہندو اور مسلمان مل کے جنگ کی آزادی لڑ رہے تھے تو اس وقت یہی آر ایس ایس انگریزوں کی غلامی کر کے ہماری پردہ فاش کرتے تھے، اور ہمارے ملک کو آزاد نہیں کرانے کے لیے سازشیں رچتے تھے۔ اور یہ 1920 میں جو سازش آر ایس ایس نے رچا اور آر ایس ایس نے جو بنیاد ڈالی، آج اسی آر ایس ایس کی ناجائز اولادیں حکومت کر رہی ہیں۔ یہ وہی آر ایس ایس کی اولادیں ہیں، یہ وہی ساورکر کی نسلیں ہیں۔ اور یاد رکھو، ہم اور تم جو ہیں، حمید ابراہیم، آپ کے عبدالحمید اور شہید ٹیپو سلطان اور ملک کو آزادی دلانے والی نسلوں کی اولاد ہیں، جو ملک کو آزاد کرانے کی نئی سازش رچی تھی، اور آج وہ سازش ہمارے اس ملک میں تم نے قبضہ کر کے جس طرح ملک ہندوستان کو ہندوستان ختم کرنا چاہتے ہو، ہم ہندو اور وہ مسلم کبھی یہ کرنے نہیں دیں گے۔ لیکن بات یہیں تک نہیں ٹھہرتی ہے، کیونکہ یہ جو آر ایس ایس کی نسلیں کی اولادیں، جسے حکومت ہند، جسے دہلی سرکار بیٹھی ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہر وقت سازش رچ رہی ہے۔ کبھی آپ کے این آر سی کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی آپ کے سی اے اور این آر سی کے لاگو کرنے پر، کبھی یونیفارم سیول کوڈ پر، اور اب تو بات آ گئی ہے ہماری عبادت گاہوں پر۔ اور یہ بات عبادت گاہوں پہ آنے کے بعد، یہ سازشیں رچنے کے بعد، اب وہ اپنے پلان کو پوری قانونی تیاری کے ساتھ ہر جگہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ حملہ، آپ کے اوپر یہ حالات کیوں بن رہے ہیں بھائی؟ ہماری مسجدوں پر حملہ، ہمارے بچوں کو سنبھل پہ شہید کیا جاتا ہے، میری ماں بہنوں کو پوری طرح یعنی کہ بے روزگار اور بے مددگار چھوڑا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ یاد کریں، آپ تاریخ پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب ابرار کی لشکر نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تو اللہ کی مدد آتی ہے، ابابیل کے تھرو
اللہ تعالیٰ اسے مسمار کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنی مسجدوں کو بچانے کے لیے اللہ سے روتے ہیں، آج اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے حج اور اتنے زکوٰۃ کرتے ہیں، آخر کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم مسجد بناتے ہیں، ہم کبھی دیوبندی کے نام پر، کبھی بریلوی کے نام پر بٹو گے تو کٹو گے۔ یاد رکھو اے نوجوانوں، اگر آپ اسی طرح اپنے اندر یعنی کہ صلاحیت نہیں پیدا کریں گے اعتماد کی، تو یاد رکھیے پھر سے آپ غلامی کی زنجیروں میں بٹ چکیں گے اور اس میں بند چکیں گے۔ ایک مرتبہ آپ کے خلاف ہر روز سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ وقف امینڈمنٹ بل 2024 کے نام پر کبھی سنبل، کبھی درگاہ اجمیر شریف، جہاں سے اونٹ بھی نہ اٹھ سکا وہ اٹھانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، لیکن آپ آج بھی سوئے ہوئے ہیں۔ اب بھی نہیں جاگو گے اے ہند کے مسلمان، اب بھی نہیں جاگو گے تو اب بھی نہیں جاگو گے تو انشاءاللہ تم اسی طرح مرے کے مرے رہ جاؤ گے۔ مسلم قوم جو ہے ایک ایسی جذباتی قوم ہے جو ملک کو آزادی دلائی ہے۔ یاد رکھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اہل ہند کے والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند کے والوں، تمہاری داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں۔ یہ بات آپ کو شعر کی طرح نہیں سننا ہے، اپنے دل میں اتارنا ہے، کیونکہ اب گھر میں سونے کا وقت نہیں ہے، اب گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ ہر روز آپ کے خلاف کوئی سر پھرا من چلا کوٹ چلا جاتا ہے اور عرضی ڈال دیتا ہے، اور آپ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور اب ابھی کی ہی انتظار کرتے ہیں۔ اب اس طرح آپ کو نہیں رہنا ہے، اب اٹھنا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم مسلم پرسنل لا بورڈ اور آنے والے دن میں جب جیل بھرو تحریک ہوگی اور جب راستوں پر اترنا ہوگا تو آپ کو اترنا ہوگا، نہیں تو حشر کے میدان میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا نہیں مل پائے گا، کیونکہ آپ کو اپنی مسجدیں بچانی ہیں، اپنی درگاہ بچانے ہیں، اپنے قبرستان کو بچانے ہیں۔ اس بل کے بارے میں آپ یہ سوچ کے آ جائیں کہ آج نہیں کل علماء اکرام کی ایک مرتبہ پھر ہوگی آواز، اور اس آواز میں آپ کو یہی کہنا ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے۔ اللہ حافظ، جے ہند۔